دیا جاتا ہے، اور اس میں کچھ بد نصیب ایسے بھی ہیں جن کو اس بابرکت رات میں بھی معاف نہیں کیا جاتا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت سے محروم رہتے ہیں۔ اب سنیں کہ ان کے بارے میں سنتے ہیں۔ اور بنی قلب کے جے میں ویکھاں اپنے عملاں والے، کچھ نہیں میرے پلے، جے ویکھاں رحمت رب دی بلے بلے بلے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلہ واصحابہ یا حبیب اللہ۔ آج ہم جس موضوع پر گفتگو کرنے جا رہے ہیں بہت ہی اہم اور خاص موضوع ہے، اور اس موضوع پر میں نے گفتگو کرنا ضروری سمجھا کہ ویڈیو بناؤں اور اس موضوع پر گفتگو کریں، تاکہ اگر کوئی ہمارا بھائی اس تمام چیزوں میں مبتلا ہے تو ان سے بچ جائے شب برات آنے سے پہلے۔ ویڈیو شروع کرنے سے پہلے اگر آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیں، اور کمنٹس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے، اور کمنٹس میں ہمیں ضرور بتائیے گا ہماری ویڈیو کیسی لگی آپ کو۔ ویڈیو شروع کرتے ہیں کہ شب برات آنے والی ہے۔ جیسا کہ آپ سب کو معلوم ہے کہ کل شب برات ہے، بروز اتوار، یعنی کہ اتوار کی شام کو شب برات، پیر کی رات جو ہے شب برات کی رات ہے۔ اور شب برات کا جو معنی ہے، شب کا معنی رات، برات کا معنی بری کیا گیا۔ اب آپ سب جانتے ہوں گے کہ جس طرح بری کیا گیا، جس طرح آپ سنتے ہوں گے کہ عدالتوں میں باعزت بری کر دیا گیا۔ اب شب برات جو آ رہی ہے، اس کے اندر کس کو بری کیا جاتا ہے، کس کو آزاد کیا جاتا ہے، کن کو بری کیا جاتا ہے؟ اس کے اندر اس کا معنی یہ ہے کہ یعنی کہ گناہ گاروں کو جہنم سے آزاد کر دیا جاتا ہے، اور جہنم سے بری کیا جاتا ہے، گناہ گاروں کو معاف کر دیا جاتا ہے، جہنم سے آزاد کر دیا جاتا ہے۔ اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث مبارکہ میں ہے کہ اس بابرکت رات میں، شب برات کی رات کو، حضور نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی بنی قلب کے بکریوں کے بالوں کے برابر گناہ گاروں کو آزاد کر دیا جاتا ہے، اور اس میں کچھ بد نصیب ایسے بھی ہیں جن کو اس بابرکت رات میں بھی معاف نہیں کیا جاتا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت سے محروم رہتے ہیں۔ اب سنیں کہ ان کے بارے میں سنتے ہیں۔ اور بنی قلب کے بکریوں کے بالوں کے برابر گناہ گاروں کو معاف کر دیا جاتا ہے، اور یہ وہ قبیلہ ہے بنی قلب جو عرب کے اندر سب سے زیادہ بکریاں پالتے تھے، اور ہزاروں لاکھوں کی تعداد میں بکریاں پالتے تھے۔ اب دیکھیں، ہم اپنے سر کے بالوں کی گنتی نہیں کر سکتے کہ ہمارے سر کے کتنے بال ہیں، تو پھر بکریوں کے بالوں کی گنتی کیسے کر سکتے ہیں؟ نہیں کر سکتے نا۔ پھر بکریاں 1 2 3 4 نہیں، بلکہ ہزاروں لاکھوں اور لاکھوں بکریوں کے بالوں کی گنتی کے برابر، تعداد کے برابر گناہ گاروں کو معاف کر دیا جائے گا۔ لیکن کیا ہم ان میں تو شامل نہیں جو اس بابرکت رات میں بھی اللہ کی رحمت سے محروم رہیں گے، اور اس بابرکت رات میں بھی ان کو معاف نہیں کیا جائے گا؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، نمبر 1، جو شخص جہنم سے آزاد نہیں کیا جائے گا، جو اللہ کی رحمت سے محروم رہے گا، جن کو معاف نہیں کیا جائے گا، ان میں سب سے نمبر 1 جو ہے وہ ہے شراب کا عادی۔ اگر ہم اس بری عادت میں مبتلا ہیں تو براہ کرم اپنے آپ پر، اپنی جان پر ظلم مت کیجیے، اپنے آپ پر ظلم مت کریں، اور اس عادت کو چھوڑ دیں، اس عادت سے باز آ جائیں، تاکہ اس رات میں ہماری بخشش ہو جائے۔ اور نمبر 2، والدین کو ناراض کرنے والا، یہ کام اکثر کیا جا رہا ہے، اکثر جوان کرتے ہیں۔ تو ان چیزوں سے اگر ہم یعنی کہ دور نہیں ہوئے، اپنے والدین کا دل دکھاتے رہے، اپنے والدین کو ناراض کرتے رہے، تو اس بابرکت رات کے آنے سے پہلے اپنے والدین کو راضی کر لیں، ورنہ اس رات بھی اللہ کی رحمت سے ہم محروم رہ جائیں گے۔ اگر ہم اس رات میں بھی محروم رہ گئے تو پھر ہم کب بخشے جائیں گے، کب اللہ کی رحمت کے سائے میں آئیں گے؟ تو اپنے والدین کو راضی کر لیں۔ نمبر 3، زانی، زنا کرنے والا۔ اب دیکھیں، بدکاری کرنے والا بھی نہیں بخشا جائے گا۔ ہم دیکھیں اپنے معاشرے کے اندر کس طرح یہ بری عادت عام ہوتی جا رہی ہے۔ اگر اس عادت ہمارے اندر بھی یہ عادت ہے تو ہم اس سے بھی توبہ کر لیں، اس سے بھی معافی مانگ لیں، اور اپنے آپ کو شب برات کی رات کے لیے تیار کر لیں۔ اور نمبر 4، قطعی تعلق کرنے والا، جس کو ہم گناہ بھی نہیں سمجھتے،
اور ہم کہتے ہیں جی اس نے میرے ساتھ زیادتی کی، مجھے تکلیف دی، مجھے دکھ دیا، میرے ساتھ دھوکا کیا، اور اس نے میرے ساتھ جو کچھ کیا اس نے کیا، ہم نے تو کچھ بھی نہیں کیا۔ ارے بھائی نہیں، ہم نے کچھ نہیں کیا، ہم نے تعلق توڑ دیا، ہم نے اسے بلانا بھی چھوڑ دیا، ہم نے تو یہ کہہ دیا کہ ہم اس کے جنازے میں اس کے منہ بھی نہیں دیکھیں گے، تو پھر ہم کیسے کہتے ہیں ہم نے کچھ نہیں کیا؟ ہم نے بہت کچھ کیا، لیکن اس کو ہم گناہ بھی نہیں سمجھ رہے، ہم تو سمجھ رہے ہیں اس نے جھگڑا کیا، اس نے میرا دل توڑا، اس نے مجھے تکلیف دی، اس نے میرے ساتھ زیادتی کی، تعلق بھی اس نے توڑا۔ نہیں، اگر اس نے توڑ دیا تو آپ برائے کرم معاف کر دیں اور معافی مانگ لیں، تعلق جوڑ لیں، تاکہ اس بابرکت رات میں بھی اللہ کی رحمت سے ہم محروم نہ رہ جائیں۔ اور نمبر آگے دیکھیں کہ ہم نے تعلق توڑ دیا، پھر اس کو ہم گناہ گار بھی نہیں سمجھ رہے، لیکن کوشش کریں کہ اس تعلق توڑے نہیں بلکہ جوڑنے والے بن جائیں، دل کو جوڑ لیں، اور اللہ کی رحمت سے ہمیں امید ہے کہ اللہ پاک ہمیں معاف کر دے گا۔ اور چغل خور، اب اس کو بھی یعنی کہ ہم جو چولی کرتے ہیں نا، پھر اس کو ہم گناہ بھی نہیں سمجھتے، یار اس کے اندر یہ بات ہے تو ہم بیان کر رہے ہیں نا، وہ یہ کام کرتا ہے تو ہم کہہ رہے ہیں نا کہ، لیکن نہیں، ایسا نہ کریں کہ چغل خور بھی اس بابرکت رات میں اللہ کی رحمت سے محروم رہے گا، اسے بھی معاف نہیں کیا جائے گا۔ اب ہم دیکھیں یہ ساری چیزیں اگر ہمارے اندر ہیں تو ہم اپنے دل سے نکال دیں اور اس سے توبہ کر لیں۔ شب برات کے آنے سے پہلے چند گھڑیاں باقی ہیں ہمارے پاس، شب برات آ گئی ہے، اور چند گھڑیاں، چند گھنٹے اور تھوڑا سا وقت ہے، اور اس سب چیزوں کو چھوڑ کر اور سارے تعلقات بحال کر لیں، اپنے والدین کو راضی کر لیں، اگر ہم شراب نوشی کرتے ہیں تو اس سے بھی توبہ کر لیں، یعنی کہ جتنے گناہ حضور نے فرمایا کہ یہ گناہ کرنے والا معاف نہیں کیا جائے گا، اس کو اللہ کی رحمت سے محروم رہے گا، تو پھر ہمیں چاہیے کہ یہ سارے گناہ چھوڑ دیں۔ اگر ہمارے اندر ایسی کوئی عادت ہے تو اگر ہم اپنے آپ کو دیکھیں، کیا سب تو بخشے جائیں گے، کروڑوں لاکھوں گناہ گار بخشے جائیں گے، کیا میں اس رات اللہ کی رحمت سے محروم تو نہیں رہ جاؤں گا؟ میں ان میں تو شامل نہیں ہوگا جو بدبخت ہوں گے جن کو معاف نہیں کیا جائے گا۔ اگر ایسا ہے تو اللہ پاک سے معافی مانگ لیں، توبہ کر لیں، اللہ کی رحمت بہت وسیع ہے، بہت وسیع ہے۔ میاں محمد بخش رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، جے میں ویکھاں اپنے عملاں ولے، کچھ نہیں میرے پلے، جے ویکھاں رحمت رب دی، بلے بلے بلے۔ اور یہ رحمت وسیع ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو معافی مانگیں، اللہ تبارک و تعالیٰ معاف کرنے والی ذات ہے۔ اور اس بابرکت رات میں مجھے بھی اپنی خاص دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔